أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن اس کی اردو اور واو کیا اور ان کے اگر اور لا کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. یہ جملے کے اندر آتا رہتا ہے، بعض دفعہ زائد حروف ہوتے ہیں، یہ ترجمہ ان کا نہیں کیا جاتا، کلام کے اندر ان کا مقصد ہوتا ہے. اذقنا. اچھا بچو، یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے ذائقہ. ذائقہ کہتے ہیں نا، تو اسی سے بولا جاتا ہے ذوق، چکھنا. ذائقہ مطلب. تو اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم انسان کو ذائقہ دیں، یعنی چکھائیں اس کو، یعنی اس کو کوئی چیز عطا کریں، یہ عام اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے. انسان کی صفت بیان ہو رہی ہے. عادت، پہلی عادت کیا تھی کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. کیا کمزور پیدا کیا. اب دوسری تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب تکلیف دور ہوتی ہے تو بھول جاتا. آج ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ اپنی جب رحمت کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. کسی موقع پہ جیسے مطلب بارش ہوئی، سارے خوش سمجھ، جیسے ہی دوسرے دن دھوپ نکلی، ہوئے 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 گرمی. یہ ایک مثال. ویسے یہ تو یعنی پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو نا امید. الانسان. یہ انسان کی اردو انسان ہے. آگے جی من نا مطلب اپنی، ہم، اللہ اپنی طرف سے. من کا معنی سے، من کا معنی سے. یہ جوڑ کے لکھا ہے، کبھی اکیلا بھی آپ آتا ہے. رحمتن. رحمت کی اردو بھی رحمت ہی کرتے ہیں. کوئی نعمت کر لو، کوئی اللہ کی طرف سے چیز. ثم اس کی اردو ہے پھر. کیا ہے؟ پھر. نزعناها. یہ لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے وقت نزع. نعت سنتے ہیں نا، جب وقت نزع آئے تو نزع کیا ہوتا ہے کہ جو چیز روح ہے نا، وہ اندر ہے نا، وہ نکل جائے. اسی طرح نزعنا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ہم وہ رحمت اور جو وہ نعمت جو کسی کو ملتی ہے وقتی طور پہ اس سے واپس لے لیں. ہاں اس نعمت کو. من ہو یعنی اس انسان سے. انہ کی اردو ہے بے شک، اور ہو کی وہ. لا اکیلا لام ہے، لا. پھر یعوسن. یا او اوپر دیکھو، او انگلی رکھو نا. ہاں یا او حمزہ ہے، حمزہ کے بعد واو ہے. یا اوس کہتے ہیں نا امید، مایوس ہونا. تو اس میں انسان کی صرف عادت کیا بیان ہوئی کہ وہ نعمت کے بعد کوئی تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. آگے کفورون اور ناشکرہ ہے. اور یہ اس آیت میں کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو کوئی رحمت پہنچائیں، یہ پہنچائیں لفظ غلط لکھا ہوا ہے، پھر اس سے رحمت کو واپس لے لیں تو یقیناً، لام کا مطلب یقیناً وہ نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. جی اب پڑھیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا
إنه ليئوس ليئوس كفور إنه ليئوس كفور إنه ليئوس كفور. جی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی رحمت سے کھائیں، اس کو دکھائیں، ملے، پھر واپس وہ چھین جائے اس سے، تو وہ ناشکرا اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِن، ولئن جس کی اردو ہے اور، واو کی اردو کیا ہے؟ اور ان کی اگر، بسم اللہ تاکید کے لیے ہے، اور اگر اذاقناہ، أذقناه ہم چکھا دیں، ہم چکھا دیں، اس کی اردو یاد ہے؟ ذائقہ، ذوق، چکھنا، مطلب ہے کوئی چیز پہنچے، یعنی انسان کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، دوسری کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو تو بھول جاتا ہے، تیسری جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی رحمت اپنی پہنچاتا ہے، ہاں، جب اس سے لے لی جاتی ہے تو نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ آج پھر ایک صفت اس میں بیان ہو رہی ہے کہ جب اس کو پہلے اس پہ تکلیف ہوتی ہے، پہلے اس پہ بڑی مشکل ہوتی ہے زندگی، پھر اس پہ نعمتیں آتی ہیں، تو وہ نعمتیں آنے کے بعد اپنے آپ پہ فخر کرنے لگتا ہے۔ نعمتیں آنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کس حالت میں، آج یہ آگے جی با، اچھا جی آگے ادا کو نہ ہو گیا نعماء، یہ اردو میں بولا جاتا ہے نعمت، نعمت کی جمع ہے نعمہ، نعمت کی جمع جی، تو آرام اس کو پہنچتا ہے، نعمت اور آرام، نعمت ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ایسی ملے آدمی کو سکون آ جائے، آدمی خوش ہو جائے، تو جب انسان کو نعمتیں پہنچتی ہیں کب؟ بعد، یہ بعد اردو میں بولا جاتا ہے اس کے بعد، کہتے ہیں نا ضراء، سختی، تکلیف کے بعد، سختی اور تکلیف کے بعد جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لا یقولن، تو وہ ضرور کہے گا، آگے سے بولتا ہے، یہ سمجھتا ہے۔ اچھا ایک لفظ جی، مست، کیا لفظ ہے؟ مست مطلب مس، کسی چیز کو مس کرنا، کیا مطلب؟ چھونا یا پہنچنا، یعنی جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس نے محسوس کی اپنی زندگی میں پریشانی ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تکلیفوں کے بعد اگر تم پر کوئی خوشحالی آئے تو فخر نہ کرنے لگ جانا، تو اور غریب لوگ بھی ہیں ان کا احترام کرنا، ان کا خیال کرنا اور اپنے اوقات یاد رکھنا۔ آگے جی لا یقولن، تو وہ آگے سے کہتا ہے، کہے گا ذهب، لام نہیں زال ہے، آگے دیکھو ذهب، ذهب مانا چلی گئی، کیا کہتا ہے؟ ختم ہوگی، کیا؟
السیئات السیئات یعنی برائی برے دن. وہ فخر کرنے لگتا ہے کہ برے دن گئے, برے دن لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ جس اللہ نے یہ دیا ہے. آگے عنی یعنی مجھ سے بھول گئے. آگے انہو بے شک وہ لفریحون لفریحون بڑا اتراتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا خوش ہونا چاہیے, خوشی تو ہوتی ہے لیکن وہ خوشی کے لیے جس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں بڑھ کے مارنا, بڑا ایسے اب فخر. آگے فخر بھی آ رہا ہے فخورن شیخی مارنا, شیخی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, فخر کرنا. یہ ایک صفت بیان ہوئی ہے عادت انسان کی. جی کیا کہ جب اب ہے کہ انسان پہلے ہی تنگی میں ہے, انسان تو جب وہ اللہ تعالیٰ اس کی تنگیاں دور کرتا ہے, پریشانیاں دور کرتا ہے, تو وہ کیا کرنے لگتا ہے کہ تنگیاں ختم, وہ اترانے لگتا ہے, فخر کرنے لگتا ہے, بھول جاتا ہے اپنے اوقات کو. یہ صفت بھی اچھی نہیں ہے. جی اب تلاوت کرتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ولئن أذقناه نعماء بعد بور دیکھو بعد بور یعنی ایک دال ہے ایک بور ہے. جی بعد ضراء مست جی مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي مسته ليقولن ذهب یہ زال ہے سیدھی نہ نکالو ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إنه لفرح فخور قلنا چھوڑ دیا لَفَرِحٌ فَخُورٌ. لفرح فخور. اچھا جی, اب اگلی آیت میں یہ جو دونوں آیتوں میں صفت بیان ہوئی ہے انسان کی عادت, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جن میں یہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن یا اگر یا مگر, لیکن الذین جو لوگ, یہ جن لوگوں نے, جو کہو یا جن لوگوں نے, صبروا یعنی صبر کرتے ہیں تکلیفوں پہ جی, اور نعمت ملنے پہ شکر کرتے ہیں. آگے جی وَعَمِلُوا جی عمل یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے, صبر بھی اردو میں بولا جاتا ہے اور عمل بھی بولا جاتا ہے. اور آگے الصالحات صالح یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے, نیک کاموں کو کہتے ہیں صلح, اسی سے صلح یعنی صلح کر لو, مل جل کے رہو. تو صالحات نیکیاں کرتا ہے, یعنی جو لوگ نعمتیں ملنے کے بعد نیکیاں کرتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں بھولتے, یا پریشانی آتی ہے پہلے نعمت ہو تو بعد میں پریشانی آتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتے ہیں. وہ یعنی ایسے ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صفات بھی بیان کر رہا ہے کہ ان میں یعنی آگے اولئک یہ اکثر
بار بار لفظ آتا ہے اولائی کے، جیسے دوسری آیت پڑھی ہے تو شروع ہی اولائی کا سے ہو رہی تھی. آگے لہم یعنی انہی لوگوں کے لیے، لہم لیے، مغفرتون مغفرة مغفرت اردو میں بولا جاتا ہے. تو اوپر دیکھوں تو بخشش. جی آگے وَأَجْرٌ وَأَجْرٌ اجر، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ان کے لیے اجر ہے. کبیرون كبير او خدا دا بندہ کاف کش والی ہے، كبير رکو کرو کبیر. کبیر اردو میں بولا جاتا ہے بڑا، بڑا کبیر بڑا، یعنی ان کے لیے بڑا اجر ہے. جی إلا الذين آمنوا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أولئك لهم مغفرة تم مغفرة وأجر كبير. غنہ چھوڑ دیا، وأجر كبير. وأجر كبير. اب اس آیت میں دیکھو صبر اردو میں بولا جاتا ہے، اوپر انگلی رکھو نا، دیکھو عمل بھی بولا جاتا ہے، صالحات بھی بولا جاتا ہے، مغفرت بھی بولا جاتا ہے، اجر بھی بولا جاتا ہے، اور کبیر بھی بولا جاتا ہے. اب پیچھے رہ گیا لفظ الا، پہلا یہ بار بار آتا ہے، اس کا معنی لیکن، مگر، اگر. الذین بھی بار بار آتا ہے، اوپر انگلی جو لوگ. اولئک بھی بار بار آتا ہے، لہم بھی تو یہ لفظ جو بار بار آتے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. اور اب دیکھو پھر اس آیت میں کوئی لفظ مشکل رہتا ہی نہیں ہے کہ جو ترجمہ یاد کرنے کے لیے مشکل ہو. ٹھیک ہے، تو اب یعنی یہ ان 3 آیتیں یہ اکٹھی ہیں جس میں انسان کا ذکر ہے. 3 آیتیں ہیں کہ والا ان اذقنا الانسان جو پہلی ہے تو کوئی رحمت پہنچتی ہے، اس کے بعد پھر تکلیف آتی ہے تو وہ نا امید نہ ہو جاتا ہے، نہ شکرہ ہو جاتا ہے. اور ایک ہے کہ پہلے مصیبت ہو پھر نعمت آئے تو فخر کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں صبر کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت دیتا ہے اور بڑا اجر دیتا ہے.